بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ انقلابی جذبے کے تحت پابندیوں کو ناکارہ بنانے کی پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران کے خلاف سیاسی ہنگامہ آرائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس طرح سے ماضی میں اس طرح کے ہنگاموں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ہندوستان میں فوج میں بھرتی کی اسکیم کے خلاف نوجوانوں اور طلباء کے پرتشدد احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور حنا ربانی کھر نے ملکی ذرائع ابلاغ پر زور دیا ہے کہ وہ FATF اجلاس کے بارے میں اندازوں کی بنیاد پر رپورٹنگ سے گریز کریں اور غاصب صہیونی فوجیوں نے اپنی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے 3 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ انقلابی جذبے کے تحت پابندیوں کو ناکارہ بنانے کی پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ جمعہ کو تہران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ رہبر انقلاب اسلامی شروع ہی سے انقلابی اقدامات کی ضرورت پر زور دیتے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انقلابی اقدامات کے ذریعے پابندیوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ایران نے کہا کہ امریکی حکام آج اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کامیابی اور پیش رفت کے راستے پر گامزن ہے، جبکہ امریکہ زوال کی جانب جا رہا ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے پابندیوں کو ناکام بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تعجب اس بات کا ہے کہ امریکی حکام ایک جانب ایران کے ساتھ سمجھوتے کی بات کرتے ہیں اور دوسری جانب پابندیوں میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران کے خلاف سیاسی ہنگامہ آرائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس طرح سے ماضی میں اس طرح کے ہنگاموں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ جس طرح سے ماضی میں تہران مخالف سیاسی ہنگامہ آرائیوں سے ہنگامہ کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، اسی طرح اب بھی انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے نتنز شہر کے اپنے دورے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 20 برس کے دوران ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں ایران اور مغربی ملکوں کے درمیان بہت سے مذاکرات ہوئے ہیں اور IAEA کے معائنہ کاروں نے ایران کی پرامن ایٹمی تنصیبات کے بے شمار معائنے بھی کیے اور بالآخر جامع ایٹمی معاہدہ بھی طے پا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے میں یہ بھی طے پایا تھا کہ PMD کے دائرہ کار میں ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے خلاف ہر طرح کے الزامات کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کی بنیاد پر یہ بھی طے پایا تھا کہ چونکہ IAEA کے معائنہ کاروں کو ایران کی ایٹمی سرگرمیوں میں کوئی انحراف نہیں ملا ہے، اس لیے اب PDM کا سلسلہ بند ہونے کے بعد ایران مخالف پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور جواب میں ایران نے بھی قبول کر لیا تھا کہ وہ اپنی ایٹمی سرگرمیاں کسی حد تک محدود کر دے گا اور ساری سرگرمیاں ایجنسی کی نگرانی میں انجام پائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ البتہ اس کے لیے یہ بنیادی شرط تھی کہ سابقہ الزامات کا سلسلہ پوری طرح بند اور پابندیاں مکمل طور پر ختم کر دی جائیں گی۔ ہندوستان میں فوج میں بھرتی کی اسکیم کے خلاف نوجوانوں اور طلباء کے پرتشدد احتجاجی مظاہرے آج بھی جاری رہے اور سکندرآباد میں پولیس کی فائرنگ میں ایک نوجوان کی موت ہو گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق فوج میں بھرتی کی اگنی پتھ نامی اسکیم کے خلاف ہندوستانی نوجوانوں اور طلباء کے احتجاجی مظاہرے شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں اور آج بھی بہار اور تلنگانہ جیسی ریاستوں میں کئی ٹرینوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور حنا ربانی کھر نے ملکی ذرائع ابلاغ پر زور دیا ہے کہ وہ FATF اجلاس کے بارے میں اندازوں کی بنیاد پر رپورٹنگ سے گریز کریں۔
سوشل میڈیا نیٹ ورک ٹویٹر پر جاری کیے جانے والے اپنے ایک پیغام میں ہنا ربانی کھر نے لکھا ہے کہ FATF برلن اجلاس کے بعد اس کے نتائج کا باضابطہ اعلان کرے گا، لہذا اس سے پہلے قیاس آرائیوں پر مبنی رپورٹیں شائع نہ کی جائیں۔ قابل ذکر ہے کہ FATF کا اجلاس جرمنی کے دارالحکومت برلن میں ہو رہا ہے، جس میں ہنا ربانی کھر پاکستانی وفد کی قیادت کر رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ کراچی میں قومی اسمبلی کی نشست NA 240 لانڈھی میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ نے سخت مقابلے کے بعد الیکشن جیت لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ کے محمد ابو بکر 10,683 ووٹ لے کر کامیاب رہے ہیں، جبکہ ان کے قریبی حریف تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار شہزادہ شہباز کاشف قادری نے 10,618 ووٹ حاصل کیے اور وہ دوسرے نمبر پر رہے۔ مہاجر قومی موومنٹ کے رفیع الدین کو 8,300 اور پیپلز پارٹی کے ناصر رحیم کو 5,248 ووٹ ملے۔ صوبائی الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ پولنگ کا ٹرن آؤٹ محض 8.32% رہا ہے۔ اس سے پہلے جمعرات کو پولنگ کے دوران لانڈھی میں فائرنگ کے واقعات میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ افغانستان کے قومی مزاحمتی وادی پنجشیر میں طالبان فوج کا ایک ہیلی کاپٹر مار گرایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہیلی کاپٹر پر سوار 4 افراد کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ تاحال طالبان حکومت اور مقامی عہدیداروں کی جانب سے اس خبر پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ طالبان انتظامیہ اس سے پہلے مخالفین کے حملوں کی تردید کرتی رہی ہے۔ وادی پنجشیر پر طالبان کے تسلط کو کئی ماہ گزر جانے کے باوجود قومی مزاحمتی محاذ کی جانب سے اس علاقے میں مزاحمت کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے اپنی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے غرب اردن کے شہر جنین میں 3 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ فلسطین کے میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ غاصب صہیونی فوجیوں نے آج غرب اردن کے شہر جنین کے مشرقی علاقے میں فلسطینیوں پر حملہ کر کے 3 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا، جبکہ اسرائیلی فوجیوں کے حملے میں 8 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بھی صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں 3 فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ اس حملے میں 8 فلسطینی بری طرح زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی میڈیا نے شہید ہونے والے فلسطینیوں کے نام برا الحلو، لیس ابو سرور، لیس ابو سرور اور یوسف صلاح بتائے گئے ہیں۔ صہیونی فوجیوں کی وحشی گری کے جواب میں فلسطینی گروپوں نے بھی کہا ہے کہ وہ ان فلسطینی شہداء کے خون کا انتقام ہر حال میں لیں گے۔ بحرین کے عوام نے سیاسی قیدیوں کی حمایت میں مظاہرے کیے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق بحرینی عوام ایک بار پھر سڑکوں پر اترے اور سیاسی قیدیوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ بحرین کے کئی علاقوں میں ہونے والے مظاہروں میں شریک بحرینی شہری شاہی حکومت کی جیلوں میں بند تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر شاہی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف نعرے درج تھے۔ بحرین میں فروری سن 2011 سے خاندانی آمریت کے خلاف عوامی تحریک جاری ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سن 2011 سے اب تک تقریباً 5,000 سے زیادہ لوگوں کو سیاسی مخالفت کی بنا پر گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق آبادی کے تناسب کے لحاظ سے بحرین میں سیاسی قیدیوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ روسی فوج نے یوکرین میں لڑنے والے 2 سابق امریکی فوجیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔
خارکیف سے گرفتار ہونے والے سابق امریکی فوجیوں کے نام رابرٹ دروک اور انڈی تائی بتائے جاتے ہیں۔ جنگ یوکرین کے آغاز کے بعد سے گرفتار ہونے والے یہ پہلے امریکی شہری ہیں۔ اس سے پہلے روزنامہ انڈیپینڈنٹ نے بتایا تھا کہ یوکرین جنگ میں شرکت کے لیے جانے والے 2 امریکی شہریوں کے اہل خانہ نے صدر جو بائیڈن سے مدد کی اپیل کی ہے۔ سب سے پہلے CNN نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ 2 امریکی فوجی خارکیف کے علاقے سے لاپتہ ہو گئے ہیں اور خدشہ ہے کہ انہیں روسی فوج نے گرفتار کر لیا ہو۔ جنگ یوکرین کے دوران 2 امریکی فوجیوں کی گرفتاری کی خبریں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب روسی حکام بارہا کہہ چکے ہیں کہ انہیں یوکرین میں امریکہ اور یورپ کی نیابت میں لڑی جانے والی جنگ کا سامنا ہے۔ امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادی جنگ یوکرین میں براہ راست مداخلت سے گریز کر رہے ہیں، تاہم دنیا بھر سے جنگجو ہتھیار اور ایندھن کی سپلائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں جنگجو اور ہتھیار بھیج کر حالات خراب کرنا ہے۔ امریکہ اور نیٹو کا دنیا کے مختلف حصوں میں جنگجو اور ہتھیار بھیج کر حالات خراب کرنا امریکہ اور نیٹو کا پرانا حربہ ہے، اور اس سے پہلے یہ نسخہ افغانستان، عراق اور شام میں بھی استعمال کر چکے ہیں۔